تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی اے سیاسیات تھرڈ ایئر پولیٹیکل سائنس کا نیکسٹ سوال ہے، اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات۔ سب سے پہلے آپ نے بتا دینا ہے کہ اقتدار اعلیٰ وہ اعلیٰ اختیار ہے جو ایک برتر اختیار ہوتا ہے جس کے تحت بندہ ملک پہ حکومت کرتا ہے۔ اسلامی روح سے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ یعنی اعلیٰ اقتدار۔ تو جی بدھی اقتدار اعلیٰ کے والد سے کیا تعریف کرتے ہیں؟ اقتدار اعلیٰ شہریوں اور رعایا پر وہ اعلیٰ اختیار ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ ریاست خاندانوں اور ان کی املاک کا مجموعہ ہے جس پر ایک فرما روا قوت کی اور عقل کی حکومت ہوتی ہے۔ ریاست کی پہچان شہریوں اور محکوموں کی تعداد یا ملک کی وسعت پر نہیں ہوتی۔ یہاں انہوں نے محکوموں لکھ دیا ہے، لکھنا انہوں نے محکموں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ فرما روا قوت کا موجود ہونا ہے۔ بدھی نے عقل کو فرما روا کے ساتھ اس نیت سے شریک کیا ہے کہ ریاست کے اخلاقی مقصد کو جتانے اور حکومت میں آئین اور انصاف کا لحاظ رکھنے پر زور دے، یعنی فرما روا قوت عقل مند بندہ ہوا حکومت کرے۔ اس کے بعد اگر ریاست کے تاریخی پہلو کو دیکھا جائے تو اس کی تعریف میں عقل کو فرما روائی کے ساتھ شامل کرنا واقعات کی روح سے بے جا معلوم ہوگا، کیونکہ ریاستوں کے اندر فرما روائی کلی اختیار تو تاریخ میں ہر طرح نظر آئے گی، مگر کیا ہے عقل اور اخلاقی مقصد بہت کم ہے۔ تاہم تاریخ پرستی کے باوجود بدھی میں ایک حد تک اہمیت بھی تھی۔ وہ قانون فطرت کا معتقد تھا، گو وہ اس قانون کی روح سے زیادہ مادی اور عقلی تصور کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں یہ قانون اچھے اور برے، حق اور باطل کا ایک معیار ہے جن میں تبدیلیاں اور ترمیمیں کرنا فرمانروا کے اختیار میں نہیں، جن کی پیروی فرمانروا پر لازم ہے۔ اس کے بعد پھر بھی بدھی فرمانروائی کا ایسا گرویدہ ہے کہ وہ رعایا کو یہ طے کرنے کا حق نہیں دیتا کہ فرمانروا نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں، وہ اس معاملے کو فرمانروا اور اس کے خدا پر چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی بدھی کیا کہتا ہے کہ جو ریاست کا مالک ہے نا، وہ قانون پہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن لوگ اس پہ عمل کریں۔ جو بندہ ریاست پہ حکومت کرے نا، وہ بندہ بھی عقل مند اور صاحب استطاعت اور صحیح عقل والا ہو، کوئی چھوٹا موٹی عقل والا نہ ہو، صحیح جدید تحقیق یافتہ بندہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ رعایا جو ہے نا، بندے عوام، وہ عمل کریں، یعنی ہم عمل کریں، لیکن عمران خان اس پہ زیادہ عمل نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پر ابھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات۔ اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کو درج ذیل نکات کے تحت مطلق العنانیت۔ مطلق العنان جو بندہ بالکل صاحب اختیار ہو، اس کے ہاتھ میں ساری باتیں ہوں، وہ چاہے سیاہ کرے سفید کرے جو کرے، اس پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ اس سے مراد ریاست لامحدود اختیارات کی مالک ہوتی ہے، ریاست کے اندر یا باہر کوئی طاقت اس سے برتر نہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ پائیداری، مضبوطی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ریاست ایک مستقل ادارہ ہے، اس لیے ریاست کے اقتدار کسی اعلیٰ مستقل اور پائیدار ہوتا ہے۔ کسی فرما روا کے مرنے یا حکومت کے تبدیل ہو جانے سے اقتدار اعلیٰ ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس قسم کی تبدیلیاں ریاست کو متاثر نہیں کر سکتی جب تک ریاست کا وجود باقی ہے، اقتدار اعلیٰ موجود رہتا ہے۔ ہمہ گیریت ہر وقت موجود ہونا، کسی وقت نہ مرنا، جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے۔ اقتدار اعلیٰ جامع اور ہمہ گیر ہوتا ہے، ریاست کی حدود کے اندر تمام افراد اور ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ریاست میں کوئی فرد یا ادارہ ایسا نہیں ہوتا جس پر اقتدار اعلیٰ کا مکمل اختیار نہ ہو، یعنی ریاست کے اندر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان پر اقتدار اعلیٰ کے مالک کا اختیار۔ یہ درست ہے کہ غیر ملکی سفارتی نمائندے اس کے لیے سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن یہ مراعات بین الاقوامی تعاون کی اقتدار اعلیٰ خود عطا کرتا ہے تاکہ سفارتی نمائندے آزادی کے ساتھ فرائض انجام دے سکے اور ریاستوں کے مابین تعلقات خوشگوار رہیں۔ یہ ہے کہ جو دوسرے ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں وہ آزادی سے کام تو کرتے ہیں، لیکن ان پہ دوسرے ملکوں کی پابندی ہوتی ہیں۔ ناقابل انتقال، جس طرح کوئی فرد اپنی شخصیت یا زندگی دوسرے شخص کو نہیں دے سکتا، اس طرح ریاست اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا اقتدار اعلیٰ کسی دوسرے ریاست یا ادارے کو حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کرے گی تو وہ ریاست اپنا مقام کھو دے گی، جس طرح
جس کو اقتدار اعلیٰ منتقل کیا جائے گا وہ خود بخود مقتدر اعلیٰ بن جائے گا، ریاست اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبردار ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے منتقل کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے نا قابل انتقال ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آج میرے پاس ہے کل اس کے پاس، یہ کوئی جس طرح زندگی بندہ کسی کو نہیں دے سکتا اسی طرح اقتدار اعلیٰ بھی نہیں دے سکتا۔ منفرد حیثیت، ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، یہ خاصیت اقتدار اعلیٰ کی مطلق العنانی سے پیدا ہوتی ہے، اس کی حیثیت برتر اور اعلیٰ ہوتی ہے، ریاست میں تمام افراد اور انجمنیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں، اس سے اعلیٰ کوئی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی حدود میں صرف اسی کا قانون رائج ہوتا ہے۔ ناقابل تقسیم، یعنی تقسیم نہیں ہو سکتی، اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم ہے، ایک ریاست میں ایک سے زیادہ مقتدر اعلیٰ کا وجود ناممکن ہے، اگر اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کر دیا جائے تو ریاست فنا ہو جاتی ہے، اس کی یکجہتی اور سالمیت برقرار نہیں رہتی۔ اقتدار اعلیٰ ایک وحدت سے تقسیم کرنے کا مطلب اسے تباہ کرنا ہے، یعنی جو ہے اقتدار اعلیٰ سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ناقابل زوال، اقتدار ایک ناقابل زوال پذیر وحدت ہے، چاہے ریاست اسے اپنے حق کو استعمال کرے یا نہ کرے، ریاست جب چاہے ہر قسم کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے۔ اگر ایک ریاست اپنی کسی ہمسایہ ریاست کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لے تو وہ ریاست کے اس علاقے پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اس علاقے پر حکمیت اسی ریاست کی قائم رہے گی جس کا وہ علاقہ تھا، کیونکہ اقتدار اعلیٰ ناقابل زوال ہے۔ اس زمن میں ریاست کشمیر کی مثال دی جا سکتی ہے، گو بھارت نے 50 سال کے عرصے میں اس پر غاصبانہ قبضہ رکھا، لیکن اس کے باوجود کشمیر پر بھارت کا اقتدار اعلیٰ ثابت نہیں ہوا، اس کا فیصلہ بالآخر اس طرح ثواب رائے سے ہوگا۔ ناقابل زوال، یعنی اقتدار اعلیٰ ناقابل زوال ہے، جیسے بھارت نے 50 سال سے کشمیر پہ قبضہ کر لیا لیکن ان کے پاس اس کا اقتدار اعلیٰ نہیں ہے تو وہ اس کے مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اہم نکات آ گئے ہیں اقتدار اعلیٰ کے اہم نکات۔ اقتدار اعلیٰ خود مختار قانون سازی ادارہ ہے، یعنی اس کے پاس اپنا سسٹم ہے، وہ قانون بنا سکتا ہے، یہ بھی ایک ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، یہ بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ ریاست کی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین شخصیت اقتدار اعلیٰ ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آئینی قیود اور دیگر پابندیوں سے جو اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ آئینی اور قیود یعنی قیدوں اور پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ہر قسم کے اختیار، وہ قانون کا محافظ اور ماخذ ہوتا ہے، وہ قانون بناتا ہے، اس کے پاس قانون کے ماخذ ہوتے ہیں، وہ قانون بناتا ہے۔ عوام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز آئے، عوام بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اسے اعلیٰ اور دنیوی معاملات میں اعلیٰ ہستی قرار دیا گیا ہے۔ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کے لیے کوئی سزا تجویز کرے، عوام اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی فرد کو حق تقریر سے محروم نہیں کر سکتا، وہ اعلان جنگ بھی نہیں کر سکتا، وہ عدل انصاف کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ موجودہ حکمران کی زندگی میں کوئی ایسا فرد نیا حکمران تجویز نہیں کر سکتا، وہ عوامی عدالتوں سے مقدمات کے فیصلے کروا سکتا ہے، وہ اپنے لیے وزراء اور مشیر منتخب کر سکتا ہے، وہ علمی اعتبار سے تمام معاشروں میں اعلیٰ تصور ہوتا ہے، وہ ریاست کی سب سے بڑی مسلح طاقت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ اس میں معاملہ فہمی اور دور اندیشی ہماری ہمدردی جیسی کیا ہے خصوصیات ہوتی ہے، وہ امن پسند بھی ہوتا ہے لیکن جنگ سے خائف، یعنی جنگ سے دور ہوتا ہے، جنگ نہیں چاہتا۔ مالی اعتبار سے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ، ساری چیز ہوتی ہے، اس میں حب الوطنی کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوتا ہے، حب الوطنی کا اس میں جذبہ ہوتا ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے اس میں۔ ان اختیارات کے تفویض کر دینا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ عوام اور اقتدار اعلیٰ عوام اور معاشرہ سے بالکل آنکھیں بند کر لے، وہ اپنے تعیش اور آرام و سکون کے لیے جو دل ہے آئے کرتا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اسے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے جو وہ مرضی کرتا پھرے اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی بہت ساری طاقتیں ہوتی ہے، سپریم کورٹ یا وہ فوج آرمی، یہ وہ اگر وہ کوئی غلطی کرے گا عوام اس کو اپنے حقوق سے دستبرار کر سکتی ہے۔ یہ جو پیچھے ساری 20 ہیڈنگ میں نے دکھائی ہیں، یہ 20 کو بھی آپ ہیڈنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔